اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا میزبان تہران احمد آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بہت سی ویڈیو بنا چکے ہیں جسمانی اور روحانی خوراک کے متعلق، اسی کے ریلیٹڈ ایک ٹاپک جو آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے کتاب دوستی۔ مسلمانوں کے زوال پذیری کی وجوہات تو انہوں نے بہت سی بیان کی ہیں پہلے، ان میں سے ایک بہت بڑی کمزوری جب ہمارے مسلمانوں میں آ چکی ہے وہ ہے کتاب سے دوستی کا نہ ہونا۔ کتاب دوستی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب سے ہم نے کتاب سے رشتہ توڑا ہے تو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہیں۔ تو جب ہمارے پاس کتاب کا علم نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس ایک موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، جس پر ہم سوشل میڈیا پر صرف فلمیں، ناچ گانے وغیرہ دیکھتے ہیں، اور یہی وجوہات ہمارے اندر ڈپریشن، انگزائٹی پیدا کر رہی ہیں، جو کہ ہمارے دماغی بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جب دماغی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو ہمارے یہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ جسمانی دماغی بیماریاں، ڈپریشن، انگزائٹی، جھگڑے اور بے جا استعمال انٹرنیٹ کا، کمپیوٹر کا استعمال، گیمنگ کا استعمال جب یہ ہمارے نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے تو یہ ہمارے نوجوانوں کے دماغی مسائل پیدا کر رہا ہے اور اس سے ڈپریشن، انگزائٹی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو جب ڈپریشن اور انگزائٹی بڑھتی ہے تو ہمارے جسم میں اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس میں ہمارے جسم میں بہت تبدیلی رونما ہوتی ہیں۔ تو کتاب دوستی بہت اہم ہے۔ تو مولانا شبلی نعمانی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی بعد مخالف کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی، تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی غیر مسلم پروفیسر آلریڈی موجود تھے، تو وہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کشتی تو ڈگمگا رہی ہے، ہر بندہ اپنے جان بچانے کے چکر میں ہے، تو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ زندگی کی قیمتی لمحات ہیں، یہ بھی ہمیں کتاب کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ تو کتاب دوستی کو ہمیں اپنانا چاہیے، کتابوں سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ جو ہماری روح کی غذا ہے وہ کتاب ہونی چاہیے۔ ہماری روح کی غذا میں جب کتاب شامل ہو جائے گی تو ہم بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ہمارے بہت سی جو ہے نماز، روزہ، بہت ساری مذہبی جو ہماری عبادات ہیں وہ ہماری روحانی بلندگی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس طرح کتاب جو ہے ہمیں ذہنی طور پہ مطمئن رکھتی ہے، اس طرح کتاب بھی ہمارا اچھا ساتھی ہے۔ آج کل کے اس فتنہ پرور دور میں ہمارے جو بچے ہیں وہ مختلف قسم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے بری صحبتیں اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو کتاب کی طرف راغب کریں، اور اساتذہ کرام سے بھی میری درخواست ہے کہ جو ہمارے سکولوں کی لائبریریوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ برائے مہربانی بچوں کے ہاتھ میں تھمائیں اور ان کو پڑھنے کو کہیں، تاکہ وہ ہمارے جو پچھلے دور کے جو ہمارے گزر چکے ہیں اعلیٰ قسم کے جو ہمارے مفکرین، ان کے بارے میں جان سکیں، ہماری پچھلے جو دور گزر چکا ہے ان کے بارے زوال اور عروج کے دور پڑھ سکیں، تاکہ ان میں دماغی طور کی بلندگی پیدا ہو۔ تو جو ہماری اندر جو روح ہے اسے سکون کیسے ملتا ہے، وہ کتاب دوستی سے ہی ملے گا۔ کتاب دوستی ہم نے چھوڑ دی ہے، موبائل انٹرنیٹ ہم نے اپنا لی ہے۔ موبائل انٹرنیٹ جو ہے یہ ہمارے بچوں کو ایک کینسر کی طرح ختم کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو نہ پڑھائی کا علم ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا علم ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے،
ہمیں ثواب ملے، ثواب کی خاطر ہم یہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ثواب کی خاطر ہم یہ جو ہمارے ختم شریف ہوتے ہیں، ثواب کی خاطر ہم بچوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک کے تھما دیں، پڑھو کہ ہمارے اگلوں کو سمجھ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو قرآن مجید کو اس طرح رکھ دیا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی ترجمہ وغیرہ پڑھنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ تو ہمارے بچوں کو سکولوں میں با محاورہ قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے، اور گھر میں بھی ہمارے نوجوان نسل کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے، قرآن مجید دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے گئے تو اس نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب ہمارے بچوں کو علم کی طرف رغبت ہوگی، علم سے محبت ہوگی، تو وہ کتابوں کی طرف بھی جائیں گے اور ہماری جو ہسٹوریکل کے بکس ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو کتابوں کا شوق ہے، یہ ہمارے بچوں میں ضرور پروان چڑھنا چاہیے۔ ہمارے بچے مختلف قسم کی برائیوں میں گھر چکے ہیں، ہمارے نوجوان ایگزائٹی، ڈپریشن اور اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو کتاب دوستی کے ساتھ منسلک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور ذکر خدا کریں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، جیسے کہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے دماغ میں سے ہمارے دماغ میں تمام علوم پوشیدہ ہیں، ہمارے دماغ میں تمام علوم موجود ہیں، لیکن ایک کنجی چاہیے جس کو کھولنے کی۔ تو اگر ہم مطالعہ کریں گے، کتاب کا مطالعہ کریں گے، ہسٹری کی کتابیں پڑھیں گے، اسلامک بکس پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں ہمارے دماغ کی وہ کنجی لگے گی اور ہمارا دماغ کا تالا کھل جائے گا، تو ہم مختلف قسم کی اس میں سے آگے نسلوں کے لیے مختلف کام کر سکتے ہیں۔ تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے لکھنے کا بھی تھوڑا اہتمام کریں، ڈیلی کی بنیاد پر اگر آپ کی ڈائری ہے اس کو بھی لکھیں، اس سے بھی آپ کو سکون ملے گا۔ تو جو ہمارا دماغ ہے وہ ہماری کتابیں کھولتی ہیں، ہماری کتابیں ایک کنجی کی مانند ہیں جو ہمارے دماغ کے بند تالوں کو کھولتی ہیں۔ تو مہربانی فرما کر اپنے بچوں کو کتاب دوستی کے ساتھ منسلک کریں۔ کتاب دوستی ہی واحد راستہ ہے، کتاب سے دوستی، کتاب سب سے اچھے دوست ہے، سب سے اچھی فرینڈ ہے آپ کی، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، اور بہت زیادہ آپ کو آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ جسمانی خوراک آپ کھا لیتے ہیں، روحانی خوراک کی دوسری کنجی علم ہے۔ علم حاصل کریں، علم کو پڑھیں، علم کو کتابوں کو کھنگالیں، اس میں کیا لکھا ہے، اپنی ہسٹری جانیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیس پر کتاب کو اپنا دوست بنائیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ کتاب دوستی کے ساتھ منسلک ہوں گے، ایک کتاب کو انشاءاللہ لیں، اس کو ڈیلی کی بنیاد پر پڑھیں، میگزین منگوائیں، رسالے منگوائیں، اور کتاب دوستی دوستی اپنائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ترانہ احمد قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ